السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تنہائی اور اس میں پیش آنے والے ایسے بہت سے واقعات جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ جو ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی جانب اور سنتے ہیں۔ اس واقعے کو گزرے 14 سے 15 سال کا وقت ہو گیا ہے۔ میں علی اور میرا بھائی حسن مجھ سے بڑا بھائی جو بیرون ملک سعودی عرب میں مقیم تھا، کافی عرصے سے وہاں پہ تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا، ہماری رہائش انچولی میں تھی۔ ہمارا انچولی کا گھر کرائے کا گھر تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ان دنوں آباد ہونے والی ایک سوسائٹی جو کہ اسکیم 33 کراچی میں تھی، وہاں پہ گھر اپنا لیا۔ یہ بات تقریباً 14-15 سال پرانی ہے۔ اب تو اس علاقے میں کافی رہائش ہو گئی ہے، مگر ان دنوں بہت ہی نئے نئے پروجیکٹ جو بن رہے تھے اور کافی سناٹا ہوتا تھا، مطلب روڈ وغیرہ پر بھی کوئی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور رات کے ٹائم 9 بجے کے بعد تو بالکل جنگل کا ماحول پیش کرتا تھا وہ علاقہ۔ ہماری سوسائٹی میں تقریباً 2 سے 3 ہی گھر بنے ہوئے تھے، باقی تمام خالی پلاٹس پڑے ہوئے تھے اور زیادہ تر جھاڑیاں تھیں، یعنی دور دور تک سناٹا تھا۔ پوری کوشش ہماری ہوتی تھی کہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ دن ہی دن کے اوقات میں کر لیں، کوئی بھی ایسا کام نہ چھوڑیں کہ کسی بھی صورت ہمیں رات میں گھر سے باہر نکلنا پڑے مجھے۔ میری والدہ تقریباً ہر 7 سے 8 مہینے بعد بھائی کے پاس سعودیہ جایا کرتی تھی، اور اس دوران میں اکیلے رہا کرتا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل مرحلہ میرے لیے ہوا کرتا تھا۔ والدہ کو بھائی کے پاس گئے تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میری والدہ کے جانے کے بعد میں بہت ہی بے چین رہا کرتا تھا، اور ایک ایک دن بہت عذاب کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا۔ رات ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے علاقے میں پراسراریت بہت بڑھ جاتی تھی، دور دور تک سناٹا، نہ کوئی بندہ، بالکل سناٹا، کتوں کی دور دور سے بھونکنے کی آوازیں جو ایک بہت ہی ماحول کو اور پراسرار بنا دیتی تھی اور ایک خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کچھ دنوں سے راتوں میں مجھے بہت ہی ڈراؤنے خواب آ رہے، اور تقریباً ایک ہی ٹائم 2 سے 2:30 بجے کے بعد مجھے نیند میں بے چینی شروع ہو جاتی۔ ایک روز میں رات کو سو رہا تھا کہ باقاعدہ سے مجھے اپنے اوپر دباؤ بہت زیادہ محسوس ہوا۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا، مگر نہ تو وہاں پہ اہل محلہ یا قریب میں کوئی تھا کہ وہاں پہ جا کے میں کسی کو بتاتا یا کوئی بھی اپنی بات ڈسکس یا شیئر کرتا۔ اور وہ وقت جو تقریباً اس وقت 3-3:30 بجے کا ہو رہا تھا، اپنے کسی بھی دوست کو فون کرنا بالکل بیکار تھا، کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی۔ خیر اس رات تو میں اس کو وہم سمجھ کے آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ سو گیا، مگر یہ معاملات میرے ساتھ روز بروز بڑھنے لگ گئے۔ ایک روز رات میں سو رہا تھا تو باقاعدہ سے مجھے اپنے کمرے پر کسی کی دستک کی آواز آئی۔ میں بہت ہی ڈر گیا۔ میں نے باہر جا کے کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں دوبارہ آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور کمرے کی باقی تمام لائٹیں کھول دیں۔ خوف سے اس وقت میری حالت خراب تھی۔ ہم نے اوپر کا فلور بھی کچھ عرصے پہلے ہی بنوایا تھا، اور وہاں پہ جو بھی کمرے بنے تھے ان پہ کسی بھی قسم کی گرل نہیں لگی تھی۔ اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ کبھی نہ کبھی جا کر چکر لگا لیا کرتے تھے۔ جو ایک کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، نہ تو اس میں ابھی کھڑکیاں تھیں نہ کوئی گرل، وہاں پہ ہم نے ایک لکڑی کا ہارڈ بورڈ کاٹ کے لگایا ہوا تھا، اور وہ کافی اچھے طریقے سے لگایا ہوا تھا۔ ایک روز رات میں باقاعدہ سے وہ ہارڈ بورڈ گر جاتا ہے۔ مجھے بہت ہی تعجب ہوتا ہے، رات میں کافی زوردار سی آواز آتی ہے۔ میں گھبراتے ہوئے اوپر جانے کی ہمت بندھاتا ہوں، اور جب جا کر اوپر دیکھتا ہوں تو کمرے میں وہ ہارڈ بورڈ گرا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک دوست کو، جو کہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں، مگر وہ میرا فون نہیں اٹھاتا۔
आयतल कुर्सी और तमाम दुआएं पढ़कर मैं अपने ऊपर और घर के ऊपर इज़हार करता हूँ। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने ये सोच के कि हो सकता है हवा से गिर गया हो, मगर अगले ही लम्हे मुझे ये ख्याल आया कि इतने अरसे से ये लगा हुआ है, आज तक तो कभी भी नहीं गिरा। अक्सर बारिश और तेज़ आंधी तूफ़ान भी आया, तब भी कभी नहीं गिरा, तो आज कैसे गिर गया। मुझे बहुत ही ताज्जुब और हैरत हुई। फिर मुझे एक खौफ ये भी लगा कि कोई चोर वगैरह कूदने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले में बिल्कुल सन्नाटा था। इर्द गिर्द के तमाम ही प्लॉट खाली थे। आप लोग समझ सकते होंगे ऐसे हाल में कौन इंसान सो सकता है, उसको इसको नींद आ सकती है। मैंने वो रात भी बहुत ही अजियत में गुजारी, जाग जाग के पूरी मेरी हालत बुरी थी। जब तक दिन नहीं निकल गया, फजर की अजानें नहीं हो गईं, मुझे नींद नहीं आई। और जब बिल्कुल सूरज निकल गया, तब मैं थोड़ा सोने के लिए लेटा। अगली सुबह मैंने अपनी अम्मी से और अपने भाई से डिस्कस करा। उन्होंने मेरी इन तमाम बातों का बहुत ही मजाक उड़ाया और कहने लगे, इतने बड़े हो के तुम डरते हो, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। मैं भी चुप हो गया आगे से। मैंने ये बात नोटिस करी कि मेरे साथ ये वाक़यात दिन के टाइम ना होने के बराबर थे, मगर रात में तकरीबन 12 बजे के बाद से मेरे साथ ये वाक़यात शुरू हो जाते। जैसे तैसे करके रात में मैं सोने लगता, मुझे थोड़ी ही देर बाद नींद आने के ख्वाब आने शुरू हो जाते, और एक ही तरह के ख्वाब आते थे। कभी कोई नज़र आ रहा होता, और उस रोज़ तो मुझे एक बहुत सी अजीब क़हक़हों की आवाज़ें आने लग गई रात में, कि जैसे कि कोई ना वो औरत की आवाज़ हो या किसी जानवर की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या दोनों आवाज़ों को मिलाकर कोई बोल रहा था और ज़ोर ज़ोर से ऐसे क़हक़हे लगा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और एकदम हड़बड़ा के उठ गया। आसपास देखा, कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ी देर में दोबारा से कमरे पे दस्तक की आवाज़ आई। इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैंने इसी वक्त अपने भाई को फ़ोन मिला दिया, उनको तमाम कहानी सुनाई, तमाम बातें सुनाई। तो मुझसे कहने लगे, कुछ नहीं, तुम फ़िक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम सोने की कोशिश करो। उस रोज़ भी उन्होंने मुझे सिर्फ बहलाकर और सोने का ही मशवरा दे दिया। मेरी बात को शायद कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त से मुलाकात करता हूँ और उसको तमाम सूरत हाल बताता हूँ। मेरा दोस्त बहुत ही ताज्जुब करता है और कहता है कि तुम अपने भाई और अपनी अम्मी से बोलो। मैं उसको बताता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़िक्र कर रहा हूँ, मगर वो मेरी किसी बात को भी सीरियस नहीं ले रहे। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरे साथ आकर मेरे घर में कुछ रोज़ रह सकते हो? मेरे दोस्त ने इस बात पर मुझसे माज़रत की और कहा कि मैं भी ज़ाहिर बात है घर में अकेला ही होता हूँ और अपनी अम्मी अपने वालिद को देख रहा होता हूँ, तो मेरा तुम्हारे साथ रात में रहना सही नहीं, और ना मेरे पेरेंट्स इजाज़त देंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात मेरे वालिद साहब की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो घर में मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। खैर, शाम होते ही मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। उस रोज़ भी जब मैं रात में सोने लेटता हूँ, तमाम हिसार बांध कर लेटता हूँ। एज़ यूजुअल रात के 2:30-3 बजे के करीब मेरी फिर उसी ख्वाब से आँख खुल जाती है, और वही औरत जो लाल कपड़ों में भयानक शक्ल की थी, वो मुझे दिखने लग जाती है। मैं एकदम खौफज़दा होकर एकदम उठ के बैठ जाता हूँ और खिड़की से जाकर बाहर की तरफ देखने लग जाता हूँ। मुझे कोई नज़र नहीं आता, दूर दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। खौफ से मेरी हालत मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अपना ये मसला, अपनी ये चीज़ें किससे आखिर बयान करूँ। वाक़यात बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक रात मैं जब सो रहा होता हूँ, तो मुझे वही औरत अपने बेड के सिरहाने पे खड़ी नज़र आती है, और मैं उठ के घर से बाहर भाग जाता हूँ। बाहर भी जाकर मुझे अंधेरे और खौफ के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा होता। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने वो रात किस तरीके से गुजारी है। अगले ही रोज़ मैं अपने दोस्त से दोबारा डिस्कस करता हूँ। मेरा दोस्त मुझे मशवरा देता है कि तुम एक मौलाना साहब हैं, तुम उनके पास जाओ और मालूम करवाओ कि क्या मामलात हैं, क्या माजरा है। मैं अपने दोस्त को अपने साथ चलने के लिए कहता हूँ, वो भी राज़ी हो जाता है। अगले ही रोज़ हम उन्हीं मौलवी साहब के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारा घर देखूँगा, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। अगले ही रोज़ हम प्रोग्राम बनाते हैं
اور مولوی صاحب کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں. وہ گھر کا جائزہ لیتے ہیں. میں نے ان کو تمام اپنے اوپر ہونے والی جتنی میرے ساتھ گزرنے والی باتیں اور تمام معاملات بالکل کھل کے بتا دیے ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کا بھی ذکر کیا ہوتا ہے جن میں وہ عورت بھی نظر آتی ہے جو کہ بہت ہی بھیانک شکل میں ہے، اور الگ الگ طریقے کے خواب اور کبھی ایک ہی طریقے کے خواب آ رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب علم اور اپنے موکلوں کی مدد سے مجھے اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس گھر پر اثرات ہیں، اور جس عورت کو تم دیکھتے ہو جو کہ تمہیں ایک چڑیل کی شکل میں نظر آتی ہے، بیسیکلی تمہارے گھر سے پہلے یہاں پر سناٹا ہوتا تھا، جھاڑیاں تھیں. اس عورت کو کوئی مار کر یہیں جھاڑیوں میں دفنا کے چلا جاتا ہے. یہ اسی کی کوئی بھٹکتی روح ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اور وہ اب تمہارے گھر بنا ہے اسی جگہ پر. اس کو کسی نے یہاں پہ دفن کر دیا تھا یا پھینک کے چلے گئے تھے، ایسے ہی کچھ ماجرا ہے. اور اس کے بعد جب تمہارے گھر میں یہاں پر کنسٹرکشن شروع ہوئی اور تم لوگوں کا گھر یہاں پہ بنا، تو اس عورت کی روح تمہارے گھر میں ہی آ گئی ہے، اور وہ اوپر والے فلور پہ تمہارے رہتی ہے. کیونکہ تم لوگوں کی رہائش زیادہ تر نیچے ہوتی ہے تو اس کے تمام معاملات اوپر ہی ہیں، اور تم اوپر والے فلور میں جانے سے گریز کرو، بالکل غلطی سے بھی وہاں نہیں جانا. یہ سب کچھ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو. مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں. نہ میری والدہ یہاں پہ تھی، نہ میرا بھائی. میرا دوست بھی یہ تمام باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یار تم فکر نہیں کرو، اتنے دن تم میرے گھر میں آ کے رہ لو، اور تمہاری والدہ کو اور بھائی کو میں بات کرتا ہوں ان سے اور ان کو تمام تفصیلات بتاتا ہوں. شاید وہ تمہاری باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، مگر جب میں ان کو تمام معاملات سے آگاہ کروں گا تو وہ ان تمام باتوں کو ضرور سمجھیں گی اور اس بات کو سیریس لیں گی. میرا دوست میری والدہ اور میرے بھائی کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے فون کر کے. وہ اس کی بات کو سن کر واقعی میں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. وہ مولوی صاحب کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک مولوی صاحب کو بھی بلایا تھا اور ہمیں یہ معاملات انہوں نے بتائے کہ اس گھر پر ہیں. میری والدہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں. میری والدہ اور میرا بھائی دونوں ہی 2 دن بعد واپسی کراچی آ جاتے ہیں اور تمام معاملات خود دیکھتے ہیں. مولوی صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں. مولوی صاحب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اثرات بہت زیادہ ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس عورت کو یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکال سکوں، مگر بہتر یہی ہے کہ کیونکہ یہاں پر بہت ہی معاملات ہیں اس علاقے میں اور سناٹا بھی بہت ہے، کہ تم لوگ ابھی اس گھر کو یا تو یہاں ایسے ہی چھوڑ دو اور کچھ عرصے بعد یہاں پہ رہائش اختیار کرنا، یا پھر اس گھر کو سیل آؤٹ کر دو اور کسی اور علاقے میں چلے جاؤ. یہی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان معاملات سے لڑنا زیادہ ٹھیک نہیں. پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. مولوی صاحب بہت ہی کوششوں میں لگتے ہیں اور کافی کوششوں سے ان معاملات کو کافی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں کہ مجھے خواب وغیرہ آنا تو بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک دم سے کہیں سے بھی رہائش چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. میری والدہ اور بھائی کے آنے کے بعد ہم فی الحال اسی گھر میں نیچے کے فلور پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اوپر کے فلور پہ ہم بالکل بھی نہیں جاتے. ہم پوری رات جاگ کے گزار رہے ہوتے ہیں. ایک سوتا ہے تو دوسرا جاگتا ہے. یہ معاملات اتنے عرصے تک تو ہم نہیں چلا سکتے تھے ہمارے، کیونکہ دلوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا، کیونکہ مولوی صاحب نے ویسے تو کافی حد تک ان معاملات کو کور کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہم دوسرے گھر کی تلاش میں لگ گئے. اور پھر تھوڑے سے گنجان ہمارے علاقے میں، وہاں پر ہم نے اپنی گھر کی دیکھنا شروع کیا اور کوشش کری کہ ہمیں کہیں اور گھر مل جائے، اور ہم اپنے معاملات میں کامیاب ہو گئے اور دوسری جگہ فوراً جلد سے جلد ہم نے وہاں پہ شفٹنگ اختیار کی اور اس گھر کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے لگا دیا. کچھ عرصے بعد یہ گھر سیل ہو گیا. آج بھی یہ گھر اسی جگہ پر ہے، مگر ارد گرد بہت ساری آبادی ہو گئی ہے اور بھی بہت زیادہ گھر بن گئے ہیں. مجھے نہیں پتا اب وہاں پہ کیا معاملات ہیں. کبھی کبھی بہت جستجو ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے اپنے گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں تو ان کو جا کر ایک دفعہ پوچھوں یا محلے والوں سے پوچھوں کہ اس گھر میں کیا معاملات ہیں. اسی جستجو میں میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ یار چلتے ہیں ایک دن، ذرا دن معلوم تو کر کے آتے ہیں. اس بات کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. میرے دوست کی بہت میری پرانی دوستی ہے. ہم لوگ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی وہاں سے گزرتے ہیں. بہت زیادہ رہائش ہو گئی ہے وہاں پر. میں وہاں پہ چوکیدار سے معلومات لیتا ہوں کہ یہ گھر جو یہاں پر یہ والا ہے
اس میں کوئی اب رہ رہا ہے تو چوکیدار مجھے بتاتا ہے یہ جنہوں نے خریدا ہے اوپر والا فلور انہوں نے کرائے پہ دے دیا تھا. یہاں پہ جو بھی مالک مکان جس کو بھی یہ کرائے پہ دیتا ہے وہ تھوڑی ہی عرصے میں یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور زیادہ دن نہیں رک پاتے. تقریباً 4 سے 5 مہینے ہو گئے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ رہا, بالکل ہی ویران پڑا ہوا ہے یہ گھر. یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور بہت خوف محسوس ہوتا ہے. فٹائی فٹ ہم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. میں آ کے امی کو تمام اس گھر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہاں پر اس ٹائپ کے معاملات میں نے سنے اب بھی ہیں. وہ بھی بہت تعجب کرتی ہیں. بس گھر لینا اور اس میں رہائش اختیار کرنا یہ بھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے, مگر ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی گھر لیں یا کوئی کرائے پہ بھی جائیں تو ہمیشہ اس گھر کی بہت اچھے سے چھان پٹک کر لیں اور کوشش کریں. ایسی بہت سی سوسائٹیاں جو بالکل نئی نئی آباد ہو رہی ہیں جہاں بہت سناٹا ہے تو وہاں پہ ایک دم سے جا کے بالکل رہائش اختیار نہ ہی کریں تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ایسی سناٹی جگہوں پہ جہاں پہ ایک عرصے دراز تک ویرانے رہے ہوں وہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام معاملات سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو یقیناً میرے چینل کو ضرور آپ لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.